آپ کو براہ راست ڈیرہ اسماعیل خان لیے چلتے ہیں، جہاں مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نہایت قابل احترام معززین، یہاں علاقے کے معززین بھی اور متاثرین بھی، ہم وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ کرتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں اور مشکل وقت میں انہوں نے ہماری داد رسی کی، بنفس نفیس ہمارے اس پسماندہ علاقے میں اور آج کے سیلاب زدہ علاقے میں خود تشریف لائے اور آج ہمارے درمیان وہ تشریف فرمائے۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، آپ جس علاقے میں تشریف لائے ہیں یہ 2 اضلاع پر مشتمل ایک ڈویژن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، جو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹک پر مشتمل ہے۔ آپ کو ہمارے ڈویژنل آفیسرز نے، NHA کے آفیسرز نے تو نقصانات کی تفصیل بتائی ہے اور لوگوں کی اس موقع پر داد رسی میں جو انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے، میں ان کی ان کاوشوں کی تعریف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جتنا انسان کے بس میں تھا، جو ان سے ہو سکا، اسی طریقے سے جو رفاہی میں ہیں اور وہ جماعتیں جنہوں نے میدان میں اتر کر اس مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچے، کس طرح پہنچے، یہاں ہمیں ضرورت پڑی کہ اس پل سے آگے ہماری رسائی ممکن نہیں تھی اور لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے درخواست کی اور آپ کے تعاون سے ہیلی کاپٹر ہمیں مہیا کیے گئے، ہمارے فوجی جوان وہاں موقع پہ پہنچے، لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں سے نکالا اور جتنی امداد ان کو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ تو ہے کہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا تھا، اس سے بھی کام کیا ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کیا ہے، چاہے حکومت کی سطح پر ہے، وفاق کی سطح پر ہے، یہاں ہمارے ڈویژنل انتظامیہ ہو یا ضلعی انتظامیہ ہو، ان کے کارندوں نے اور فوجی جوانوں نے جو محنت کی ہے، ہم دل سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تمام جو رفاہی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے وہ شاخیں کہ جنہوں نے اس رفاہی کام میں بھرپور حصہ لیا، ہم تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسی نے تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن اپنی بساط کے مطابق ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے، اور یہ سب کچھ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی پارٹی پالیٹکس تھی، کوئی سیاسی اختلافات بیچ میں آئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، بلکہ اب بھی ہم مصروف عمل ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو سہولت مہیا کر سکیں، ریلیف دے سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سیلاب آ گیا اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا، لوگ جتنا جلدی وہاں سے نکل سکتے تھے وہ نکل، اور سب سے پہلا کام ہمارا ریسکیو کرنا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگ، وہ کوئی آپ خشک راشن پہنچائیں تو وہ نہیں پکا سکتے تھے، تو ہمت کی گئی اور پکے پکائے راشن ان تک پہنچائے گئے، بھرپور کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد خشک راشن ان تک پہنچائے گئے،
नकद रकूम भी उन तक पहुँचाए गए ताकि वो खुद अगर इंतज़ाम अपना कर सके तो कर सकें। और यहाँ तक हज़रत हमें रिपोर्ट हुआ कि हमारी टीमें जब यहाँ आई हैं तो कहा कि हमें खाना नहीं चाहिए, हम तो घरों से जूते छोड़ के भागे हैं। ख़वातीन ने कहा कि हम तो बुरक़े छोड़ के भागे हैं, लिहाजा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें मुहैया की जाए। बड़े कर्बनाक किस्म के तस्वीर सामने आती रही। और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, जब पानी ज़रा उतर गया है तो इस वक्त जहाँ जहाँ मुमकिन है लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं। फिर उन्होंने घर को बनाना भी है, उसके जेब में इतनी ताकत है कि वो घर बना सके, ये भी उनके लिए एक मसला है। लेकिन जब तक वो घर में नहीं जा सकता उसको कम से कम साया तो चाहिए, खैमा तो चाहिए। तो इस हवाले से भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ के लोगों को दोबारा बहाल करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सैलाब से बचने के लिए कुछ मुस्तकिल बुनियादों पे काम करना होगा। आज हमारे पास एक गोमलज़ाम है, जब वो भरता है तो हमें इंतज़ामिया बता देती है कि पानी जो है वो डैम में भर रहा है और अब हमें डैम से पानी खाली करना होगा, आप लोग अपना इंतज़ाम कर लें। तो लोग कम से कम जाने बचा सकते हैं, उनको इतना मौका मिल जाता है। लेकिन टांक निज़ाम हो या को सुलेमान की जो रोदको ही निज़ाम है, वो अभी भी जब भी सैलाब आता है तो हमें तबाह बर्बाद कर देता है। हमें कुछ छोटे डैम्स भी चाहिए, जिस तरह टांक निज़ाम चाहिए, चौदवान निज़ाम चाहिए, इसी तरीके से हमें द्राबड़ निज़ाम चाहिए, नवाब हैदर निज़ाम चाहिए। ये जो हमारा गोमल निज़ाम है ये मेगा टाइप एक प्रोजेक्ट है, और जो टांक निज़ाम है ये मीडियम टाइप, और बाकी जो है वो छोटे निज़ाम हैं। ये अगर तामीर हो जाते हैं तो हम मुस्तकिल तौर पर सैलाब से बचने की कोई तदबीर कर सकेंगे। वरना इस तरह तो एक आनन फानन एक आफत आ जाती है और लोग घरों में सोए हुए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ जी कि डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल। मुझे ख़ुद लोगों ने बताया कि हम मरीज़ों के साथ बैठे हुए थे कमरों में और पानी चढ़ाया, और किस तरह हमने मरीज़ों को उठाकर उस मौके पर बाहर निकाला है, किस दिक्कत के साथ निकाला है। हमारे CRBC का पूरा एरिया, एयरपोर्ट पानी से भर गया है, और आबादियों को बचाने के लिए बड़े बड़े रोड हमें काटने पड़े हैं ताकि पानी का रुख तब्दील करके आबादियों को बचाया जा सके। शहर डेरा इस्माइल खान जद में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जब रोड पे गए, NHA ने फौरी कार्रवाई की तो पानी का रुख मोड़ा जा सका। और जब पानी का रुख आप एक जगह मोड़ते हैं तो फिर भी आगे जाकर कुछ और लोग उससे मुतासर होते हैं। तो ये द्राबन पूरी तहसील मशरक़ की तरफ जाती है तो परोवा के पूरे तहसील को हिट करता है, और इसी तरह हुआ है। तो ये सारी वो मुश्किल है जो इस वक्त इस खित्ते के लोगों पे गुजरी है। इसके अलावा कोहिस्तान की सूरत हाल आज भी काबिल तवज्जो है कि वहाँ पर लोग अभी तक फंसे हुए हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। इसी तरीके से स्वात में जो तबाही आई है, जिस तरह बहरैन और कालाम में कई कई मंजिला इमारतें गिरी हैं और पानी के अंदर बही हैं, और दीर में कोहिस्तान की तरफ जो पानी आया है, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे सूबे का भी नुकसान है और जिस सरजमीन पे आप तशरीफ़ फरमा है उसका भी नुकसान है। इस वक्त भी इस पानी के अंदर जो हमारे सामने है, एक ट्रक डूबा है और उसमें एक लाश अभी भी उसके अंदर है। न ट्रक का पता चल रहा है, न उस इंसान का पता चल रहा है। उसको रेस्क्यू करने के लिए भी हमें एफर्ट्स करनी है और उसके लिए माहिरीन की हमें ज़रूरत होगी। तो बहरहाल ये अंदाज़ा आपको लगाना होगा। 2-4 रोज़ पहले मैंने भी एक इंतज़ामिया की एक मीटिंग बुलाई थी और उनसे वो तमाम तफासील मैंने जानी थी कि क्या नुकसान हुए हैं और कितने हुए हैं। उन्होंने भी एक उसकी समरी बनाई है और इंशाअल्लाह
جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو دوست آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب کے متاثرہ علاقے سگبل میں موجود ہیں اور اس وقت مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کی. گرامی، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، اس سیلاب و طوفانی بارشوں میں جس انتھک جد و جہد سے انہوں نے کام لیا کہ چلتے چلتے چور بدن ہے، پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں، ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے پھر بھی پیر سنبھالے ہیں، اور قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے، ناخن زخمی ہو گئے میرے تب کچھ پیچ نکالے ہیں. میں دعوت دوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب میاں محمد شہباز شریف کو کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. جناب میاں محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، وفاقی وزراء اور میر صوبائی ایم پی ایس اور قابل احترام ڈیرہ اسماعیل خان کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس اس مصیبت کی گھڑی میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حال احوال لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے. جب میں پچھلی مرتبہ ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈویژن، یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریلا آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے، اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں، ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو، امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو، میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے
اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف اس ڈویژن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ دن رات کردار ادا کر رہے ہیں. پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے. آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے. وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے. جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں کے پی کے سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی. مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. ہوٹلوں کے ہوٹل بہہ گئے, گھروں کے گھر بہہ گئے اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی لوور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے, انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا, لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گلگت بلتستان میں خیزر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے. وہاں پر ایک گاؤں ہے, وہاں پر وہ ریلا آیا, اس نے گاؤں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی, صرف یہ 2 بچے. اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا, لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. وسائل محدود ہیں, سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت
کہ فرض کو ہم نے نبھانا ہے. ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے. مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے. تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں. 25,000 روپیہ فی کس فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا بڑا شفاف نظام ہے اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جوں جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا. اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے. صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی. تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہے وہ 25,000 روپے اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 10-10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی علاج کی تعلیم کی تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی کپاس کی اور کھجور کی تباہ ہو گئی. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا کیپی میں جہاں پر فصل لگی وہ تباہ ہو گئی. تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے. تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے. وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے.
यहाँ पर सगू ब्रिज अभी मैंने देखा है जो दूसरी मर्तबा बारिशी पानी से हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके 4 दिन पहले सिपा सलार पाकिस्तानी फौज के जनरल कमर जवेद बाजवा तशरीफ लाए थे, और सिपा सलार ने यहाँ पर हुक्म दिया कि यहाँ पर बेली ब्रिज बनाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मिलकर अभी जो हमारी इंजीनियरिंग कोर है फौज की, वो ये बेली ब्रिज स्टील ब्रिज बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी से और बहुत शानदार काम करें। इसी तरह NHA जो जिसके मिनिस्टर हैं जनाब मौलाना असद रहमान साहब सामने बैठे हैं मेरे पास, वो और उनकी पूरी टीम, सेक्रेटरी NHA और चेयरमैन NHA, वो दिन रात वो काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है जो मैंने इनको ये डे वन को उर्दू में क्या कहते हैं भाई, रोज़े अव्वल से, शुक्रिया मौलाना, रोज़े अव्वल से मैंने को ये गुजारिश की थी कि चाहे वो टूटा हुआ स्ट्रक्चर सड़कात का या पुलों का सूबे का है या वफाक का है, इसकी तमीज़ नहीं करनी। और यही मेरी हदायत पूरे पाकिस्तान में है कि आप सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर, सूबे के इदारों के साथ मिलकर आप काम करें। और मुझे बहुत खुशी है कि इसी स्पिरिट से असद रहमान साहब और सेक्रेटरी NHA और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, बहुत शानदार वो लड़का काम कर रहा है, और उसने बलूचिस्तान में बहुत शानदार काम किया है, और सिंध में भी, और यहाँ पर KP में भी, सवात वैली में FWO को मिला है उनको ये हुक्म सिपा सलार की तरफ से, वो और NHA मिलकर वहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे डेली रिपोर्ट्स मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम इंशाअल्लाह चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी अब पानी जब यहाँ पर उतर रहा है, सिंध में भी पानी मौजूद है, तो पानी से जो पानी की जो अमराज हैं, वबाई अमराज, अब उसका हमें चैलेंज दरकार है। वो शेर लिखा है कि एक दरिया मैंने उतरा तो दूसरा मैंने दरिया देखा, वो फराज का शेर है। तो यानी एक नया चैलेंज हमें आंखों में आंखें डाल रहा है कि अभी वबाई अमराज जो हैं, और 6 लाख ख़वातीन हमारी बेटियां कौम की वो इन इलाकों में मौजूद हैं, जिनको अपनी कुदरती जो उनकी जो मामलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करेगा। 6 लाख ख़वातीन हैं हमारी कौम की माएँ और बेटियां। इसी तरीके से साफ पानी मुहैया करना, घरों को दोबारा आबाद करना, ये अरबों नहीं खरबों का काम है, खरबों रुपए का। और जो हमारे जो दोस्त ममालिक, हमारे जो बरादर ममालिक यकीनन हमारी इस वक्त इमदाद कर रहे हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फर्दन भी और इज्तमान भी। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके लिए हमें एक एक पाई को अमानत जानकर हकदारों को उनके कदमों में हमें निछावर करना होगा। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून में, ना पीपल्स पार्टी में, ना JUI में, और दर्जा बदर्जा तमाम पार्टियों में। और मैं इसको कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कहीं भी एक पाई किसी भी जरिए से किसी के पास बगैर इस्तेहकाक के उसके हक के उसके पास पहुंच जाए। और हकदार जो है वो उसका हक हर सूरत दिलवाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये निज़ाम हम बना रहे हैं, गलती इंसान से 100% तो शायद हम कामयाब ना हों, अगर 99% हम इस पे कामयाब हो गए तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होगा। तो आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और टांक में पहला 100 घरों पर मुश्तमिल
جس میں 2 کمرے ہوں گے، 2 کمرے، اور باقاعدہ اس میں بیت الخلا ہوگا، کچن ہوگا، اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے۔ پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے۔ سنگ بنیاد نہیں، گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ، اس کا ہم افتتاح کریں گے ٹانک میں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کہ ہم نے اس کی ابتدا KPK سے شروع کی ہے، اور ایک مخیر شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا، اور تمام ساتھیوں کو، امیر مقام کو اور پیپلز پارٹی کو، سب کو لے کے چلوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ نمونہ کامیاب ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں گھروں کو، جو لاکھوں گھر زمیں بوس ہو گئے ہیں، دریا برد ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں، وسائل مہیا کرنے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے نے یہ گھر مہیا کرنے ہیں، لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں، اور آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے، کہ مجھے آپ مشورہ دیں، کیا وفاق اور صوبے مل کے کریں گے وہ علیحدہ بات ہے، کیا گھروں کی نقد رقوم دی جائیں یا گھر بنا کے دیے جائیں؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تک میں اس کا حل نہیں تلاش کر سکا۔ اس میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے۔ اچھائی یہ ہے کہ گھر بن جائیں گے تو وہ گھر والے ان گھروں میں جا کے آباد ہو جائیں گے، خود بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ گارا اینٹ مٹی کہاں سے لائیں گے۔ ایک بات برائی یہ ہے یا خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے کوئی سرکاری، تو اس معاملے میں ابھی تک میرے یہ ذہن میں دن رات سوال ابھی ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ میں یہاں پر مولانا نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹرک یہاں پر ڈوب گیا، اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں پر ڈوب گیا ہے۔ افواج پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے بات کی ہے بریگیڈیئر تجدید سے کہ وہ بھی GHQ میں رابطہ کر کے میری طرف سے گزارش کریں کہ مہربانی کر کے مزید کوشش کر کے شاید وہ لاش مل جائے، تاکہ ان کے گھر والوں کو سکون آ جائے کہ ان کی لاش مل گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جو جو ہیں چھوٹے ڈیم بنانے کی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے حضرت نے مستقبل کے لیے۔ یہ سیلاب جو ہے یہ دریائی سیلاب نہیں ہے، یہ بارشی سیلاب ہے۔ عام طور پر مانسون اٹھتا ہے وہاں سے یعنی بے آف بنگال سے، بنگال کی خلیج سے اٹھتا ہے، پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا انڈس ویلی میں آتا ہے، اور پھر برستا ہے پاکستان میں، اور وہ آتا ہے اپنا KP میں، دوسرے علاقوں میں، پنجاب میں، اور پھر سندھ میں۔ یہ جو ہے یہ صرف یہ بارشی سیلاب آیا، بارشیں ہوئی ہیں، بالکل انوکھا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ سندھ میں آیا ہے، ادھر سے نہیں آیا کشمیر سے، یہ سندھ سے، ان سے ملکہ علاقوں سے اٹھا، یہ وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی۔ تاریخ میں سب سے بڑی بارشیں 30 سال میں سندھ میں ہوئی ہیں، جہاں پر صحرا ہوتے تھے۔ تو یہ تباہی جو ہے یہ نئے طریقے کی آئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے جو جو ہیں ان کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے لوکل علاقوں میں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ دیر پا منصوبے ہمیں اس کے لیے بنانے ہوں گے، کیونکہ اس نے فصلوں کو تباہ کر دیا، اس نے گھروں کو تباہ کر دیا، اس نے ڈیموں کو تباہ کر دیا، ہر چیز اس نے اجاڑ دی، معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس سے خدا نخواستہ غربت ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب پر اپنا فضل کرے، رحم کرے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ فکر نہ کریں. میں تمام حکومتوں کا، تمام اداروں کا، تمام افراد کا، میں سب کا دل کی اتھا گہرائی سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پر ڈیرہ غازی، ڈیرہ اسماعیل خان میں جے یو آئی ماشاء اللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آپ خدمت خلق کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے بنائے. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آخری دم تک نبھائیں گے، جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وقت لگے گا، راتوں رات نہیں ہوگا. میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مارا پھر رہا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک پاکستانی کے، اور بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتخب نمائندے کے. میں انشاءاللہ نبھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن ہمیں صبر، اتحاد اور انصاف سے کام لینا ہوگا. پھر میں یہ کہوں گا، اس بات پر بات ختم کروں گا کہ انصاف اور حصہ بقدر جسہ اور شفافیت یہی ہمارا معیار ہوگا. اسی پہ قوم نے ہمیں پرکھنا ہے، اس عدالت میں ہم سے پوچھنا ہے، اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہمیں وہ اس بات کو اور ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. اور میں چیف ممبر نارتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ کس طرح وہ کریں. اور کمشنر نے یہاں پر دی پریزنٹیشن دی، ڈی آئی صاحب کا بھی، ان کا بھی شکریہ، اور تمام انتظامیہ کا درجہ بدرجہ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان قائد اعظم